بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام مالک کو دارالحجرت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے چمڑے والے نسخے کو کہتے ہیں۔ سوید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق میں خندق 20 دنوں میں کھودی گئی۔ غسل الملائکہ کا لقب حضرت خنطلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں 37 سورتیں اور 39 رکوع ہیں۔ جامع الزہر یونیورسٹی مصر میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح کس صحابی سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے کیے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ 1 دفعہ بھی نہیں ہے۔ سورہ نمل میں بسم اللہ 2 دفعہ آتی ہے۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اذان کس صحابی نے دی تو وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے۔ کس صحابی نے دریائے نیل کے نام خط لکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ایران سے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا آدھا سامان کس نے پیش کیا؟ حضرت عمر فاروق نے۔ منافقین نے کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد زرار۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان پیش کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا کیا نام تھا؟ میسرہ۔ بیت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی مسجد کو گرانے کا حکم دیا؟ مسجد زرار۔ علم کا باب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علم کا شہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلی سورت سورہ علق ہے۔ پہلی وحی میں سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہوا۔ سورہ علق قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری مکمل سورت سورہ نصر ہے جو نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں 32,03,760 حروف ہیں اور قرآن مجید میں 86,430 کلمات ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں واقع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج 10 ہجری میں کیا۔ رب کے معنی پالنے والے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں 806 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں الف حرف سب سے زیادہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں زوئیں حرف سب سے کم آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیت 14 سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ نمل کے معنی چیونٹی، العنکبوت کے معنی مکڑی، النحل کے معنی شہد کی مکھی اور بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ انعام کے معنی چوپائے اور سورہ رات کے معنی بادل کی گرج کے ہیں۔ مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقوی ہے۔ بیت رضوان 6 ہجری کو ہوئی۔ صلح حدیبیہ کو بیت رضوان بھی کہتے ہیں۔ مسجد زرار منافقین نے تعمیر کی جسے اللہ تعالیٰ نے گرانے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد المناف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام براہ تھا۔ حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور ثالث بن کر طے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے محلہ سوق اللیل میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ الباری کے معنی پیدا کرنے والا اور برہان کے معنی واضح روشن دلیل کے ہیں۔ سورہ واقعہ کو سورہ غنی بھی کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا ماہ محرم الحرام ہے۔ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ قرأت واجبہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔
قرآن مجید کی 9 صورتیں شخصیات پر ہیں جن میں 6 پیغمبروں کے نام پر ہیں۔ قرآن مجید کو 30 پاروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کیا۔ مکی صورتوں کے اہم موضوع توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین ہیں، اور ان صورتوں میں دعوت اسلام کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی منزل میں 4 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کی تعداد 29 ہے۔ جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی، اور پھر آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بنے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے۔ اسلام کا پہلے سب سے سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قرآن مجید کی 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ قربانی کے دن کو یوم نحر بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت سورہ فتح، ہجرت کے وقت سورہ یاسین اور سفر طائف سے واپسی پر سورہ جن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا جنگ میں شہید ہوئے۔ سب سے پہلے بلند آواز میں قرآن پاک پڑھنے والے اصحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ تہجد کے لفظی معنی نیند توڑ کر اٹھنا کے ہیں۔ نماز عید الفطر کا حکم 2 ہجری میں ہوا۔ جمعے کے روز دوسری اذان کا اضافہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ 5 وقت کی نماز واقع معراج کے موقع پر 27 رجب 10 نبوی کو فرض ہوئی۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اسلام کے پہلے حج کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اذان کا حکم 1 ہجری کو ہوا۔ باجماعت نماز کا حکم سورہ بقرہ میں آیا۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ باقاعدہ احکامات 8 ہجری میں نازل ہوئے۔ نماز تراویح کا باقاعدہ باجماعت آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم طوفان کے سیلاب سے تباہ ہوئی۔ غسل کے 3 فرض جبکہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ سورہ توبہ میں غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ خلیف اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ وادی قرا مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں۔ قربانی دینا سنت ابراہیمی ہے۔ پہلے امام حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرعون کی لاش کا ذکر سورہ یونس میں آیا ہے۔ جہاد 2 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلے غزوے کا نام غزوہ ابوا اور اسے غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کلیم اللہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے پہلے امام عبداللہ بن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی بلکہ ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ پڑھی۔ منصورہ کا موجودہ نام ملتان ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا 2 بچوں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سب سے پرانی الہامی کتاب توریت ہے۔ جنت البقیع قبرستان کا نام ہے جو مدینہ میں ہے۔ جنت معلیٰ قبرستان کا نام ہے جو مکہ میں ہے۔ قرآن مجید کا دیباچہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ توریت یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے۔ انجیل عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے۔ سورہ انفال میں یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کا نزول کا آغاز 17 رمضان بمطابق 10 اگست 610 عیسوی کو ہوا۔ پاکستان کا قیام 27 ماہ رمضان مبارک 1366 ہجری کو ہوا۔ قرآن مجید 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کو پہلی بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اکٹھا کر کے لکھا گیا۔ قبلہ 2 ہجری میں تبدیل ہوا۔ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ قبلہ ہجرت کے 17 ماہ بعد تبدیل ہوا۔ ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ 8 ہجری 630 عیسوی میں ہوا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام 99 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کی والد تھے۔